اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، یہ ایک نعرے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ ایسا علم ہے جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ تاجدار ختم نبوت فیض بھی ہے، صرف علم اور نعرہ بھی نہیں ہے، یہ فیض بھی ہے۔ ایسا فیض جو 7 لطائف کو زندہ کر دیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت یہ صرف شریعت کا قانون یا شریعت کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل علم ہے طریقت کا اور مکمل قانون ہے طریقت کا۔ یہ صرف طریقت تک بھی محدود نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت مکمل علم اور مکمل قانون ہے حقیقت کا۔ یہ صرف حقیقت کا قانون اور حقیقت کے علم تک بھی محدود نہیں ہے، یہ مکمل علم اور مکمل قانون ہے معرفت کا۔ تاجدار ختم نبوت یہاں تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے فناح کی مکمل تعلیم ہے اور فناح کا مکمل قانون ہے۔ تاجدار ختم نبوت یہاں تک بھی محدود نہیں ہے، اس علم تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ کامل مکمل اور اکمل پورا قانون ہے بقا اور لقا کا، اور مکمل علم ہے بقا اور لقا کا۔ تاجدار ختم نبوت اس کا قانون اور اس کا علم صرف اس جہان کی حد تک نہیں ہے، صرف یہ جہان دریافت نہیں کرتا، یہ عالم ناسوت ہے جس میں بہت سی گلیکسیز، بہت سے سیارے ستارے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، صرف یہاں تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ تاجدار ختم نبوت نے وہ راہ دی ہے کہ عالم ملکوت کو بھی دریافت کرو، جس میں 7 جنت اور 7 جہنم ہے۔ وہ جہان بھی دریافت کس نے کرایا؟ تاجدار ختم نبوت نے۔ صرف اس جہان تک بھی محدود نہیں ہے، تاجدار ختم نبوت کے فیض اور عشق نے اور اس کی جد و جہد اور پرواز نے عالم عنکبوت کو بھی دریافت کیا۔ عالم عنکبوت وہ ہے جہاں ہماری ساری روحیں ہیں، اور ساری روحیں جب اس دنیا میں آتی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت نے صرف وہ جہان نہیں، سائنس نے صرف عالم ناسوت جس جہان میں ہم بیٹھے ہیں یہ عالم ظاہر ہے، اور یہ سارے جہان عالم باطن ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ دوست ہے مومنین کا اور انہیں اس تاریکی جہان سے، یہ عالم ناسوت تاریکی جہان ہے، اس تاریکی جہان سے نکال کے نوری جہانوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے صرف عنکبوت نہیں، اس سے اگلے جہان بھی دریافت ہوئے، جیسے کہ جبروت جہاں پر بیت المعمور ہے اور جہاں پر سدرۃ المنتہا ہے۔ آپ کے فیض اور وسیلے سے صرف یہاں تک محدود نہیں، اس سے اگلے جہان بھی دریافت روحانی طور پر ہوئے، جن کا نام ہے لاہوت۔ اس سے آگے بھی جہان دریافت ہوئے جس کا ہے وحدت، جس کا نام، اس سے اگلے جہان بھی دریافت ہوئے جن کا نام ہے احدیت۔ یہ ہم صرف ناسوت کا سب سے ادنا جہان ہے، اور سائنس مکمل طور پر اس کو بھی دریافت نہیں کر پا رہی۔ بہت سی گلیکسیز، بہت سے سیارے ستارے ایسے ہیں جو کہ سائنس ابھی تک نہیں پہنچ سکی۔ تاجدار ختم نبوت صرف یہ ایک نعرہ نہیں ہے جو کہ مسجدوں یا جلسوں میں اس نعرے کو لگایا جائے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے اور ایسا علم ہے جو پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، جس کے مولا اور سردار آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسانیت نے یہ تمام جہان جب دریافت کیے، لیکن کمی تھی، کس چیز کی کمی تھی؟ تمام نبی آئے، ان جہانوں کو رفتہ رفتہ دریافت کرتے رہے، لیکن کمی رہی، کس چیز کی کمی رہی؟
منزل مکمل نہ ہوئی، منزل اس وجہ سے مکمل نہ ہوئی کہ دیدار الہی نہیں ہوا، پروردگار کا دیدار نہیں ہوا، رب کا دیدار نہیں ہوا۔ لیکن اسی تاجدار ختم نبوت کی وجہ سے دیدار الہی انسانیت کو نصیب ہوا۔ جس چیز کو دوسرے نبی ترستے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، آپ کے امت کے خاص لوگ دیدار الہی کعبہ قوسین کے مقام پر روحانی طور پر پہنچے، حضور پاک جسمانی طور پر پہنچے۔ تاجدار ختم نبوت کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، پھر جو بھی آیا تاجدار ختم نبوت کی ہی تبلیغ کی، آپ کے فیض کی ہی تبلیغ کی۔ اب حقیقی معنی میں تاجدار ختم نبوت کا ایک ہے جو صرف نعرہ لگاتا ہے، بڑی غور طلب بات ہے، ایک صرف نعرہ لگاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کو تاجدار ختم نبوت نے خود دنیا میں ڈیوٹی دی ہوئی ہے، اس کی نشانی ہے۔ جس کو تاجدار ختم نبوت نے ہی ڈیوٹی دی ہوئی ہو، ان کے پاس طاقت اور قوت یہ ہوتی ہے، جس دل پر نگاہ ڈالیں اس دل پر اللہ کی مہر لگا دیتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کی مہر لگا دیتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسم ذات اللہ، رب کا ذاتی نام اللہ، اس کی کنجی اس کی یعنی اس کی چابی حضور پاک کے پاس ہے۔ کوئی دل اللہ اللہ نہیں کر سکتا جب تک حضور پاک سے اجازت نہ ہو، جب تک وہاں سے امتی کی تصدیق نہ ہو، اس وقت تک دل اللہ اللہ نہیں کر سکتا۔ تو جو تاجدار ختم نبوت نے خود جس کی ڈیوٹی لگائی، تو وہ ولی، وہ فقیر جس دل پر نگاہ کرے اس کے دل کی دھڑکن کو اللہ اللہ میں لگا دیتا ہے، اس کے دل کے اوپر حضور پاک کی مہر لگا دیتا ہے۔ جس کے دل کے اوپر حضور پاک کی مہر لگ جائے اس پہ اس میں اللہ نقش ہو جاتا ہے، کعبہ نقش ہو جاتا ہے، یا روضہ رسول بھی نقش ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو صرف نعرہ لگائیں، اور ایک وہ ہوں جو تاجدار ختم نبوت کا مکمل فیض ہوتا ہے ان کے پاس، جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر حضور غوث پاک، مولا علی علیہ السلام۔ اور اس دور میں تاجدار ختم نبوت کی اگر میں یہ کہوں تو بجا ہے کہ اس دور میں تاجدار ختم نبوت کی ڈیوٹی ہمارے مرشد پاک بھی دے رہے ہیں، جن کی پاس اتنی طاقت اور قوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی کہ جس دل پر نگاہ کرتے ہیں اس کو اللہ اللہ کرا دیتے ہیں، جس دل پر نگاہ کرتے ہیں حضور پاک کی مہر اس کے دل پر لگا دیتے ہیں، حضور پاک کے وسیلہ جلیلہ سے دل پر اس میں اللہ نقش بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ کنجی حضور پاک کے پاس ہے، کسی پہ روضہ رسول، کسی پہ کعبہ نقش ہو جاتا ہے۔ ہمارے مرشد پاک نے تاجدار ختم نبوت کی حقیقی جو فیض ہے وہ ہم پر عیاں کیا ہے، حضور پاک کے غلام بنائے ہیں، حضور پاک کے پروانے بنائے ہیں، حضور پاک کے نام کے گن گانے والے بنائے ہیں۔ اور ہمارے مرشد پاک نے نہ نظر نیاز، نہ بیعت، نہ چندہ، نہ نذرانہ، کچھ بھی نہیں مانگا۔ غوث الاعظم جیلانی کے اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے بنائے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تاجدار ختم نبوت کا فیض آپ کو ملے، چاہتے ہیں یہ تمام چیزیں ملیں شریعت کے ساتھ ساتھ، طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، بقا، لقا، یہ تمام درجے تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے ہیں۔ چاہتے ہیں صرف ناسوت کے عالم میں ہیں لیکن روحانی پرواز کریں اور دوسرے جہان بھی ساتھ میں دریافت کریں جہاں سائنس آج تک پہنچ نہیں پائی، تو یہ کس کے وسیلے سے ہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ صرف نعرے کی حد تک نہ رہیں، پریکٹیکلی اس میں آئیں نعرے میں، تاکہ وہ تمام جہانوں کو دریافت کر سکیں۔ اس کا واحد وسیلہ آپ کا دل ہے۔ جب تک تاجدار ختم نبوت سے دل کا سودا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ تمام چیزیں عطا نہیں ہوں گی۔ دل کا سودا کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس میں اللہ کی کنجی حضور پاک کے پاس ہے۔ روضہ رسول کا تصور کریں اور دل پر رات کو سوتے ہوئے شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پہ لکھیں اللہ۔ تصور کریں کہ آپ کو تاجدار ختم نبوت سے فیض ہو رہا ہے، اور جب آپ یہ تصور کریں گے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن اس وقت تیز ہو جائے تو سمجھ لیں تاجدار ختم نبوت سے آپ کو امداد آ رہی ہے۔ اگر دل کے اوپر اس میں اللہ نقش ہو جائے
گولڈن رنگ کا سنہری کلر کا دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آئے، سمجھ لیں تاجدار ختم نبوت سے فیض ہو رہا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرنے لگ جائے، سمجھ لیں تاجدار ختم نبوت نے قبول کیا ہے اپنی بارگاہ میں، سمجھ لیں پھر تصدیق ہو گئی ہے کہ حضور پاک نے فرما دیا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے۔ تاجدار ختم نبوت کے جھنڈے میں آنے کے لیے دل کا انتخاب کریں، دل کے ذریعے سے اس بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ دل کا انتخاب کریں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ